اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبوة والصولة الحیدریة والعصمة الفاطمیة والحلم الحسنیة والشجاعة الحسینیة والعبادة السجادیة والمعاصر الباقریة والعاصار الجعفریة والعلوم الكعظمیة والحجج الرضویة والجود التقویة والنقاوة النقویة والحیبة العسکریة والغیبة الالہیة صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المہدی ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات پر محمد وآلہ خداوند عالم سورہ جمعہ میں اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے اور مقام نبوت کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے امیین کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو مبعوث کیا اور جس کا عمل یہ ہوگا کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، قرآن و حکمت کی تعلیم دے گا۔ یہ سب اس حال میں ہوگا کہ اس سے پہلے وہ سب کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سیرت نبوی کے سلسلے میں یہ آج تیسرا اور اس سلسلے کا آخری بیان ہے کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر کسی اور موقع پر رسول کی سیرت کے سلسلے سے پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ رسول اکرم کی سیرت، رسول اکرم کی زندگی ہر آن میں ہر لحاظ سے مسلمان کے لیے حجیت رکھتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی کو رسول کی عملی زندگی کے ساتھ ملا کر دیکھے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ وہ واقعاً مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اور یہی روش ہمیں تاریخ میں دیکھنی پڑے گی کہ جو انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سنت رسول کا پیروکار ہے، اس کی روش کو ہم رسول کی روش سے ملائیں۔ اگر اس کی روش رسول کی روش سے میل کھا رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنت نبوی کا پیروکار ہے، ورنہ صرف نعرہ لگا دینے سے کوئی سنت کا پیروکار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا نمائندہ ہوں، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں رسول کی سیرت پر چل رہا ہوں، تو ہمیں اس کی زندگی کو رسول کی زندگی پر ملانا پڑے گا، اور علی الاعلان ہمیں کہنا پڑے گا دنیا سے کہ یہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کی زندگی اگر میل کھا رہی ہے رسول کی زندگی سے تو ہم اس کو مانیں گے کہ یہ رسول کا طرف سے نمائندہ ہے یا رسول کی سیرت پہ چلنے والا ہے۔ اور اگر وہ میل نہیں کھا رہا ہے تو چاہے وہ کوئی ہو، وہ ہمارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ہمارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، وہ کسی کے لیے کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، ہمارے لیے کوئی تقدیس اس کی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ اپنی سیرت کے نام پر رسول کی غلط سیرت کو پیش کر رہا ہے اور اپنی خراب عادت کو رسول کے اوپر مبنی کر کے کوئی عمل کر رہا ہے، تو ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ ہم رسول کا دفاع کرتے ہوئے رسول کی اصلی زندگی اور اصلی سیرت کو سامنے پیش کریں کہ یہ زندگی تھی رسول کی اور اس کا عمل رسول کے عمل سے کہیں میل نہیں کھا رہا۔ اسلام تو خیر عزیز ہے اور اکرام رہے گا، مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے شخصیت پرستی شروع کی، اور شخصیت پرستی کے نتیجے میں آج مسلمان ہر طرف سے لعنت اور ملامت کا سبب بن رہا ہے۔ وہ اسلام جس کی ابتدا حضرت محسن ابن علی کی شہادت ہو،
اور جس کی انتہا حسین ابن علی کی شہادت ہو، وہ اسلام کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ اگر وہ اسلام آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ اسلام کے نام پہ آپ کے پاس کیا ہے، سیاست کے نام پر آپ کے پاس کیا ہے، تاریخ کے نام پہ آپ کے پاس کیا ہے، حکومت اسلامی کے نام پہ آپ کے پاس کیا ہے، تو اگر محسن ابن علی کی شہادت سے لے کر حسین ابن علی کی شہادت کے درمیان کی تاریخ کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر اس اسلام کو دنیا میں کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو ہمیں علناً کہنا پڑے گا کہ یہ اسلام جس میں محسن شہید کیے گئے، وہ اسلام جس میں حسین ابن علی قتل کیے گئے، اس کا اسلام سے، رسول سے، سیرت سے، نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی اظہار بیزاری کرے نہ کرے، ہم حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بیزاری کا اظہار بھی کریں اور کھل کر ملأ عام میں کہیں کہ یہ کام کرنے والے نہ مسلمان تھے، نہ ان کا رسول سے کوئی تعلق تھا، نہ رسول کی سیرت سے کوئی تعلق تھا۔ اسلام کی جب تک خوبصورت تصویر، جو واقعی تصویر ہے، آپ پیش نہیں کریں گے تو وہ جو فیک تصویر ہے وہ اپنے آپ جگہ بنا لے گی۔ لہذا ذمہ داری ہے ہماری اور ان سب کی جو جس طرح سے بھی اسلام کی تصویر کے اوپر پڑی ہوئی اس دھول کو ختم کر سکتے ہیں، جو کبھی بنی امیہ نے لگائی ہے اور کبھی بنی عباس نے اور ان کے پیروکاروں نے لگائی ہے، اس دھول کو مٹائیں اور اسلام کی واقعی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آپ یقین کریں اگر رسول کی واقعی سیرت دنیا کے سامنے آ جائے تو لوگ رسول کی اطاعت بھی کریں گے، رسول سے محبت بھی کریں گے۔ وہ رسول محبت کا پیکر تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان محبت کرنے والے سے محبت نہ کرے۔ لیکن اگر انسان دنیا میں دہشت گردی کی جائے اور اس کو رسول کی سیرت بتائی جائے، دنیا میں بچوں کو قتل کیا جائے اور اس کے بعد اس کو رسول کے حکم پر عمل کرنا بتایا جائے، تو کوئی بھی ایسے پیغمبر کو پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ رسول کی واقعی سیرت کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ رسول کی عملی سیرت میں ہم نے دو چیزوں کے اوپر زیادہ زور دیا کل کی اور پرسوں کی مجلس میں، ایک آپ کے ازدواج کے سلسلے سے، دوسرا آپ نے جو جنگیں لڑیں اور دونوں تقریباً بحثیں کامل ہو گئی تھیں۔ ایک آخری چیز جو آج کے لیے ہم نے اپنے ذہن میں رکھی تھی اور انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ رسول کی سیاسی زندگی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو اسلام کے ساتھ درینہ وقت سے قائم ہوا اور آج بھی بہت سے اپنوں کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ اسلام کا یعنی دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فکر بالکل غلط فکر ہے، کیونکہ دین غیر سیاست کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سیاست عین دین ہے اور دین عین سیاست ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج جو سیاست کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے ہے اور آج جو سیاسی لوگ ہمارے سامنے ہیں وہ کسی طرح سے بھی مذہبی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جو مذہبی لوگ بھی سیاست کی طرف جاتے ہیں، آپ ان سے کترانے لگتے ہیں کہ کہیں یہ بھی ویسے ہی سیاست مدار نہ ہو جائیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ چونکہ آج کی سیاست ایسی ہے لہٰذا وہ ویسے ہی ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہی اس فکر کا ہوا ہے۔ یہ نتیجہ نہ ہوتا سیاست کا اگر وہ دین سے جدا نہ ہوتی۔ اگر سیاست مدار دیندار ہوتا تو کبھی اپنی سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے دینی اختیار نہیں کرتا۔ سیاست کو دین سے جدا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دیندار الگ بیٹھے ہیں اور بے دین افراد ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ اسلام کا قانون بتا رہا ہے، اسلام کی شریعت بتا رہی ہے، اسلام کے احکامات بتا رہے ہیں کہ اسلام دین سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی سیاست سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، اسلام پوری طرز زندگی کا نام ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے کے بعد تک کے جہاں احکام بیان ہو رہے ہیں، جہاں انسان شخصی زندگی کیسے گزارے گا، جہاں انسان سماجی زندگی کیسے گزارے گا، جہاں انسان ازدواجی زندگی کیسے گزارے گا، جہاں انسان معاشرے میں کیسے رہے گا، معاملات کیسے کرے گا، جب یہ سارے احکام ہیں تو ایک اتھارٹی چاہیے جو گورن کرے کہ یہ احکامات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جو تعزیرات ہیں کہ صاحب اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کو یہ سزا دی جائے، اگر اس نے نعوذ باللہ فلاں گناہ کیا ہے تو اس کو یہ سزا دی جائے، اگر حکومت ہاتھ میں نہیں ہوگی تو آپ سزا کیسے دیں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ مومن یعنی جس کے پاس بھی زمام ہو وہ دیندار ہو اور احکام شریعت کو نافذ کر سکے۔ اگر احکام شریعت کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو آپ نافذ کیسے کریں گے؟ یہ حکم ہے شراب پینے کا، آج ہزاروں شراب پی رہے ہیں، کیا حکم کر سکتے؟ کیونکہ حکومت نہیں ہے آپ کے پاس۔ رسول اکرم کیوں عمل کر رہے تھے؟ کیونکہ رسول اللہ نے حکومت تاسیس کی۔
اور رسول کا حکومت تاسیس کرنا اور حکومت کرنا خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، جو بھی کرے گا اس کے حکم سے اور اس کی اجازت سے کرے گا، چاہے وہ مورد امتحان ہو رہا ہو اور چاہے وہ مورد اثبات دین الہی ہو رہا ہو۔ اگر اس نے حکومت کی ہے تو اس کو تائید الہی حاصل ہے، ورنہ رسول اللہ کہہ دیتے کہ مجھے حکومت سے مطلب نہیں، تم لوگ آپس میں چن لینا کسی کو، میں صرف دین بتاؤں گا، میں صرف نماز بتاؤں گا، میں صرف روزہ بتاؤں گا، میں صرف حج بتاؤں گا، مجھ سے حکومت کا مطلب نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کا احکامات کو اجرا کرنا اور قرآن کی مختلف آیات کا مسلسل کہنا کہ کسی بھی مسئلے میں تم رسول کی طرف رجوع کرو گے۔ اب مسئلہ ہمیشہ گھر کا اختلاف نہیں ہوگا، کبھی سیاسی اختلاف ہوگا، کبھی قبیلے کا اختلاف ہوگا، کبھی خوریزی ہوگی، کبھی معاملات ہوں گے۔ جب ہر معاملات میں رسول کی طرف جانا ہے اور رسول کے فیصلے کو حتمی ماننا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول کے پاس حاکمیت ہے، اور اسی کو ہم ولایت کہتے ہیں۔ کوئی اور مسلک سمجھے یا نہ سمجھے، ہمیں تو ولایت کے معنی معلوم بھی ہیں اور اس کی اہمیت بھی معلوم ہے۔ یہ اسی ولایت نبوت اور اسی ولایت امامت کو ختم کرنے کے لیے یہ فکر رائج کی گئی کہ صاحب دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے، جبکہ دین عین سیاست ہے، بغیر سیاست کے دین ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول کا عمل بتا رہا ہے، قرآن میں مختلف انبیاء کو حکومت ملنا بتا رہا ہے کہ حکومت عین دین ہے۔ اگر ایک غلط چیز ہوتی ہے، خراب چیز ہوتی، تو ایک نبی خدا کیوں دعا کرتا خدا سے کہ مجھے حکومت عطا کر؟ ایک نبی تو غلط چیز نہیں مانگ سکتا خدا سے، وہ مانگ بھی رہا ہے اور خدا عطا بھی کر رہا ہے، اس کا مانگنا بھی حقانیت کی دلیل ہے اور خدا کا عطا کرنا بھی حقانیت کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ انبیاء جب تبلیغ کے جو مختلف آیات ہیں مختلف انبیاء کے سلسلے میں قرآن میں آیا ہے، سورہ ہود میں بھی اشارہ ہوا ہے، دیگر سوروں میں بھی اشارہ ہوا ہے کہ جہاں نبی خدا جب دعوت دیتے تھے اپنی قوم کو تو اس میں کہتے تھے ہماری اطاعت کرو، یعنی صرف اس حد تک نہیں کہ ہماری بات سنو بلکہ ہماری اطاعت کرو، اور اطاعت کا لازمہ حکومت ہے، بغیر حکومت کے اطاعت نہیں ہو سکتی۔ جب تک سامنے والے کو آپ حاکم تسلیم نہیں کریں گے اس کی اطاعت نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اگر ایک زمانے میں کوئی اور حاکم ہے اور ایک طرف شریعت ہے تو مجبوراً ہمیں اس حاکم کی بات ماننی پڑے گی اور شریعت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہمارا اپنا ملک ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں اس وجہ سے چھوڑنے پڑ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت اسلامی نہیں، اور یقین جانیں اگر انہیں واقعاً اسلامی احکامات کا معنی اور مفہوم معلوم ہو جائے تو وہ بہت سے امینڈمنٹس لا کر اسلامی قانون لے آئیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک اہم مسئلہ جو آج معاشرے کا ایک عجیب و غریب مسئلہ بن گیا ہے جس پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے لیکن ہونی چاہیے لہٰذا کر رہے ہیں، ایک اہم مسئلہ جس کو آگے اسلام نے حل کیا، ہم اپنے ملک کی مثال دے رہے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ لفظ طلاق بتا رہا ہے کہ ہماری شریعت نے جو اس کا راہ حل نکالا تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، خصوصاً ہندوستان کے کسی دین کے پاس نہیں تھا اور ہندوستان کے مسلکوں میں بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے یہاں بھی حکومت دینی تھی، بادشاہ وہی کرتا تھا جو پروہت کہتے تھے، جو ان کے دھرم گرو کہتے تھے۔ اور آج بھی وہ جو نعرہ لگا کر حکومت کرنے کی خواہش کی جا رہی ہے وہ نعرہ صحیح ہے، کیونکہ اگر رام راج کی بات کی جائے تو رام راج جو معنی اور مفہوم ہے رام راج ہے وہ نہیں جو یہ بنا رہے ہیں، جو واقعی مفہوم ہے وہی الہی حکومت مراد ہے، یعنی حکومت دین کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بے دین حکومت ہوگی تو ظالم حاکم بنے گا۔ اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بے دین حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ طلاق ہم نے سکھایا، ہم نے مراد یعنی شریعت اسلامی نے بتایا اور انہوں نے اپنایا، ورنہ ان کے پاس نہیں تھی۔ اسلام میں طلاق سے پہلے کیا چیز ہے؟ شادی۔ ایک جگہ ایک بحث ہو رہی تھی، کسی بچے سے سوال پوچھا گیا کہ طلاق کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو اس نے لکھا شادی۔ شادی نہ ہو طلاق بھی نہیں ہوگی، تو مسئلہ طلاق یعنی شادی سے مراد ہے۔ شادی اسلام میں کانٹریکٹ کا نام ہے، اسی لیے ہم عقد کہتے ہیں، محفل عقد ہے، عقد النکاح، نکاح کا عقد ہے، یعنی ایک کانٹریکٹ ہے جس میں دو جوڑے یعنی ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو رہے ہیں نکاح کے لیے،
عقد ہے، کانٹریکٹ ہے. مذہب ہندو میں کانٹریکٹ نہیں ہے، ان کے یہاں رشتہ ہے جو جنم جنم چلے گا، جو ان کے حساب سے، ان کے دین کے حساب سے. ہمارے چونکہ جنم کا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی، جو کچھ ہے ایک ہی بار میں ہے، جیسی بھی ملے ایک ہی بار کا معاملہ ہے. لہذا ان کے یہاں سوچ بھی نہیں تھی کہ اس کو توڑا جا سکتا ہے. ایک بار جب طے کر لیا کسی بھی طریقے سے، جو ان کے یہاں رائج طریقے ہیں، اس تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑی دار ہیں. اب چاہے جیسے بھی حالات ہو، یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور ان کے پاس اس کا کوئی رائے حل نہیں تھا. لیکن اسلام میں یہ کانٹریکٹ ہے، یعنی دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں. چونکہ کانٹریکٹ ہے لہذا توڑا بھی جا سکتا ہے، میوچول کانٹریکٹ ہے لہذا توڑا جا سکتا ہے. یہیں پہ ایک چیز عرض کرتا ہوں، اسی کانٹریکٹ کی ایک شرط ہے جو ہماری خواتین کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا لہذا بعد میں مسائل کرتی ہیں، یا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا لہذا مسئلہ کرتے ہیں. اسی کانٹریکٹ میں یہ شرط لکھی ہوئی ہے، جو نہیں لکھی ہو کر بھی لکھی ہوئی ہے، کہ اس کانٹریکٹ کو توڑنے کا حق مرد کے پاس ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب طلاق کا حق عورت کے پاس کیوں نہیں ہے، نہیں. اور آپ جس وقت سائن کر رہی تھیں عقد نامے پر، اسی وقت یہ سائن آپ نے کر دی کہ حق سے طلاق مرد کے پاس ہے. اگر آپ کو یہ کرنا تھا تو آپ کر سکتے ہیں عمل، ہم بتا رہے ہیں طریقہ. اس میرج کانٹریکٹ میں لکھوا لیجئے کہ حق طلاق میرے پاس رہے گا. اگر مرد سائن کر دے تو حق طلاق عورت کے پاس ہو جائے گا، اپنے آپ ہو جائے گا، کیونکہ کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ میں آپ شقیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں. اسلام نے آ کر سب سے بہترین چیز جس کو رائج کیا وہ تھا شادی. اور اگر کسی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ دو انسان ایک دوسرے کی زندگی خراب کریں اور جہنم کریں. نہیں، الگ ہو جاؤ، مجھے پسند نہیں ہے. خدا خود کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے، رسول بھی کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے. اور رسول نے طلاق نہ دے کر اپنی پسند کا اظہار بھی کر دیا کہ جبکہ ایسی تھیں کہ طلاق دے دینی چاہیے تھی. خدا بھی اجازت دے رہا تھا کہ طلاق دے دیجئے، ہم اس سے بہتر دے دیں گے. لیکن رسول نے کہا نہیں، اگر مجھے جب پسند نہیں تو میں عمل کیوں کروں. لیکن ایک اختیار تھا آپ کے پاس، جو آج بھی ہے مسلمانوں کے پاس، کہ ایک دوسرے کی زندگی جہنم نہ کرو، الگ ہو جاؤ. تو جب اس کے اچھائیاں ان کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنایا، کیونکہ ان کے یہ مسائل تھے اور آج تک ہیں. آج تک مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ابھی تک اس کو صحیح سے رائج نہیں کر پائے، چونکہ دین میں نہیں تھا. انہوں نے قانون کے ذریعے سے اس کو رائج کیا ہے، دین میں آج بھی نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام کا ایک خوبصورت قانون جب ان کے سامنے آیا اور اس کی زیبائی ان کی سمجھ میں آئی اور اس کی ضرورت ان کو سمجھ میں آئی، تو ان کو لگا کہ نہیں، ہمارے دین میں کمی ہے، یہ صحیح چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے. تو اگر اسلام کے باقی قوانین بھی صحیح لوگ صحیح طریقے سے ان کو سمجھائیں گے تو یقیناً وہ اس کو مانیں گے بھی اور فالو بھی کریں گے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے پاس لفظ نہیں ہے طلاق کا. ہندی ڈکشنری میں آپ مجھے طلاق کا لفظ لے آئیے، ہندی میں ہو یا سنسکرت میں ہو، ان کے پاس طلاق لفظ ہے ہی نہیں. طلاق عربی لفظ ہے، یا ان کے پاس انگریزی کا ورڈ ڈائیورس ہے، کیونکہ کرسچن میں بھی میوچول کانٹریکٹ ہے، کیونکہ دین ابراہیم میں سب میں میوچول کانٹریکٹ ہے. یا عربی لفظ طلاق ہے، چونکہ ان کے یہاں یہ چیز تھی ہی نہیں لہٰذا رائج ہی نہیں ہے. جہاں سے لیا ہے وہی لفظ لیا ہے. ان کے یہاں لفظ طلاق لینا بتا رہا ہے کہ انہوں نے اسلام سے لیا ہے اس کو. لہٰذا ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھا کے ان کو بتانا چاہیے کہ اور بھی خوبصورت قانون ہیں اسلام کے. مسلمانوں کو نہ دیکھو، اسلام کو دیکھو. بقول علامہ اقبال کے کہ مجھے اسلام یورپ میں نظر آیا، مسلمانوں میں اسلام نظر نہیں آیا. مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، یورپ میں اسلام نظر آیا، کیونکہ جو اسلام کے حکم ہے وہ وہاں عمل ہو رہا ہے. مسلمانوں کے درمیان سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. مسلمان پیچھے بھی اسی لیے ہے کیونکہ مسلمان صرف نام کا ہے، نہ سیرت نبی پہ چل رہا ہے، نہ سنت نبی پہ چل رہا ہے. رسول کی زلف کیسی تھی اور رسول کی آنکھیں کیسی تھیں اور رسول کے زیور کیسے تھے اور رسول کی تلوار کیسی تھی، مسلمان اسی میں پریشان ہے.
یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اس پہ نظر رکھیں کہ رسول کہہ کیا رہے تھے، رسول کر کیا رہے تھے، رسول چاہ کیا رہے تھے جامع سے۔ تو رسول نے حکومت تشکیل دی، دینی حکومت۔ خود رسول کا حکومت بنانا حکومت کے شرعی ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ اس میں بہت سی بحثیں ہیں، اس وقت نہیں بحث کرنے کا۔ 3-4 گروہ ہیں جو کہتے ہیں اسلامی حکومت کوئی چیز ہی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے حکومت بنائی ہے لیکن وہ حکومت دنیا کی ضرورت تھی، دین کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جو اصل نظریہ، جو قرآنی نظریہ، وہ یہ کہ نہیں، دنیا دین کے بغیر نہیں چلے گی اور دین بغیر حکومت کے صحیح عمل نہیں کر پائے۔ آج پوری دنیا کے پاس اگر کوئی نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ بہترین حکومت جسے آپ کہہ سکیں، تو صرف 2 حکومتیں آپ کے پاس ہیں، یا رسول اللہ کی 10 سالہ حکومت ہے یا امیر المومنین کی 4.5 سالہ حکومت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لیکن مسئلہ یہ کہ رسول اللہ کی حکومت پڑھی ہی نہیں جاتی ہے۔ رسول اللہ نے بعنوان حاکم کیا کیا، وہ بھی کن شرائط میں؟ یہ 2 دن کی بحثوں کا نتیجہ اسی لیے مجھے یہاں لینا تھا۔ کن شرائط میں رسول حاکم ہے؟ نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے، گھر میں بھی جنگ چل رہی ہے اور باہر تو جنگ چل ہی رہی ہے۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک حاکم اگر ایسی عادلانہ حکومت کرے تو وہ حکومت نمونہ عمل ہے دنیا کے لیے۔ تھوڑا سا ٹینشن ہو جائے گھر میں، آفس کا پیپر ورک نہیں ہوتا صحیح، حکومت تو بہت بڑی چیز ہے۔ جنگی حالات ہو جائے ملک میں، کیا حالت ہوتی ہے؟ صرف خبر آ جائے میڈیا میں کہ صاحب جنگ ہونے والی ہے، وہ بھی آج کل کا میڈیا تو خیر سبحان اللہ، جب نہیں ہوتی ہے جنگ تو کرا دیتا ہے۔ وہ ٹیکٹکس جو کسی فوجی کو بھی نہیں معلوم ہے وہ میڈیا کو معلوم ہے۔ لیکن اگر واقعاً ہو جائے جو ہوا ہندوستان میں مسلسل دنیا میں ہو رہی ہیں جنگیں، جس ملک میں جنگی حالات ہوں وہاں حکومت نہیں ہو پاتی، فقر ہے، بیکاری ہے، فحشا ہے، ہر چیز ملے گی آپ کو۔ لیکن رسول اللہ نے 10 سال میں ایوریج تقریباً ہر سال، میں نے کل عرض کیا تھا، ایوریج تقریباً ہر سال 9 جنگیں ہیں، اور اس کے باوجود ایسی حکومت قائم کی۔ میں صرف 2-3 نمونے پیش کر رہا ہوں کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایسے حالات میں آپ تاریخ پڑھیں، ایک حکومت کی کامیابی کیسے معلوم ہوگی؟ اس کی عوام کتنی رفاہ میں، اس کی عوام کتنے سکون میں۔ اتنے سخت ترین حالات میں بھی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بھی نہیں کہہ پائی کہ رسول کی 10 سال کی حکومت میں کوئی بھوکا مر گیا ہو۔ یعنی پورے عرب میں کوئی ایک مورد آ جائے کہ جو کہے کہ بھوک سے مر گیا۔ جنگ کے حالات ہیں، خزانے خالی ہیں، حکومت کے پاس کوئی درآمد نہیں ہے، اس جنگ میں خرچہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی معیشت ہم نے تعین کر دی ہے کہ کوئی بھوک سے نہیں مرے گا۔ چلو ولو ایک لقمہ نان اس کو ملتا ہو، لیکن وہ بھوک سے نہیں مرے گا۔ آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس سے زیادہ لوگ اس بھوک سے مر رہے ہیں، ہر دن مر رہے ہیں۔ لاکھوں ٹن اناج سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے کہ اناج کے پرائسز خراب نہ ہوں، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور یہ طرز عمل رسول کا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، جو بھی رسول کی حکومت میں ہو، چاہے وہ نجران کے لوگ ہوں، نصارہ، اور چاہے یہود ہوں، چاہے خیبر کے یہودی ہوں یا مدینے کے یہودی ہوں، اگر حکومت رسول میں ہیں تو ان کو امنیت بھی حاصل ہے اور ان کو اتنی معیشت کی اجازت ہے کہ وہ بھوکے نہ رہیں۔ یہ رسول اللہ کے علاوہ اگر کسی نے کیا تو امیر المومنین نے کیا۔ وہ قصہ مشہور ہے کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں، دیکھا ایک شخص ہاتھ پھیلائے ہوئے، امیر المومنین پوچھا ما ھذا، جبکہ پوچھنا چاہیے تھا من ھذا۔ آپ ایک فقیر کو دیکھیں تو آپ کیا پوچھیں گے؟ یہ کون ہے؟ امیر المومنین نہیں پوچھا یہ کون ہے، امیر المومنین نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی میری حکومت میں ایک آدمی بھی کیسے مانگ رہا ہے؟ اور لوگوں کا جواب بتا رہا ہے کہ یہ اکلوتا مورد تھا
آج کوئی حاکم کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہیں گے صاحب ہر چوراہے پہ 20 کھڑے ہیں. آج آپ کی نظر پڑ گئی ہے، ورنہ آپ تو جس پروٹوکول سے چلتے ہیں کوئی فقیر دکھائی نہیں دے گا. فقیروں کی جھوپڑی کے سامنے دیوار کھڑی کر دی جائے گی، فقیر ہے ہی نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لوگوں کا جواب بتا رہا ہے کہ اکلوتا مورد تھا 5 سال کی حکومت میں، جبکہ شدید جنگیں لڑ رہے ہیں امیر المومنین. 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں 5 سال میں، جس میں سے ایک صفین 1.5 سال چلی ہے. لوگوں نے آگ بتایا کہ نصرانی ہے، مسیحی ہے. جوان تھا، سامان اٹھاتا تھا، لیبر تھا، پیسے کما لیتا تھا. بوڑھا ہو گیا، اب کام نہیں کر سکتا، لہذا بھیک مانگ رہا ہے. امیر المومنین نے بعنوان حاکم اسلامی حکم دیا کہ بیت المال سے، کس کا بیت المال ہے؟ مسلمانوں کا بیت المال ہے. اس بیت المال سے اس آدمی کو اتنا دیا جائے کہ یہ بھیک مانگنے میں مجبور نہ ہو. اور پھر مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یہ رسم مسلمانی نہیں ہے. اسلام یہ تعویذ نہیں دیتا کہ جب تک یہ جوان تھا تم نے کام لیا اور آج یہ محتاج ہو گیا تو تم نے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ اسلام نہیں ہے. امیر المومنین رسول کی حکومت کے وارث ہیں. اگر اس حکومت میں عزت، انسان کی جو عزت ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. انسان کو اللہ نے عزت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ سب کچھ تمہارا ہے، تم میرے ہو. یہ عزت نفس کسی دوسرے انسان کے سامنے بھیک مانگ کے ختم نہ ہو. علی اس کو پسند نہیں کرتے، ولو کہ میرا کلمہ گو نہیں ہے، ولو کہ میری خلافت کو نہیں مانتا، ولو رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، لیکن انسان ہے اور اللہ نے اسے جو شرف دیا ہے میں اس کو پامال نہیں ہونے دوں گا. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر مانگے گا تو اللہ سے مانگے گا. اور میں چونکہ نمائندہ الہی ہوں لہذا میں کوشش کروں گا کہ یہ غیر خدا کے علاقے سے نہ مانگے. اس لیے دیا امیر المومنین. رسول اکرم نے زمینوں کو آزاد کیا، جو آباد کرے اس کی زمین. آج بھی اسلام میں قانون ہے احیاء الاموات. آج کتنی زمینیں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں، سرکار کے پاس ہے زمین، کسی کام کی نہیں ہے، اور لاکھوں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے. کام کر سکتے ہیں لوگ اس پہ. جو حکومتیں زیرک ہوتی ہیں عمل کرتی ہیں. اسلام نے باقاعدہ قانون بنایا. رسالہ توضیح المسائل آپ اٹھائیں، اس میں بھی ہے یہ قانون احیاء الاموات. جو زمینیں خالی پڑی ہیں، بیابان ہیں، اگر کوئی انسان اس کو سبز کر دے، اس میں باغ لگائے، اس کو آباد کر دے تو شریعت کہتی ہے زمین تمہاری. اگر یہ قانون بن جائے گا تو ملک آباد ہوں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ حصہ اس کو ملے، اور اس کا شرط یہ کہ اس کو آباد کرو، اس کو سبز کرو. جب سبز کرو گے، کنواں کھودو گے، پانی نکالو گے، سرسبز کرو گے، جانوروں کو پالو گے، اپنے آپ ملک آباد ہوگا، اور اس کی درآمد حکومت کو بھی حاصل ہوگی، انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا. یہ حکومت اسلامی ہے، یہ رسول اللہ کے اقدامات ہیں. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس عمل کا نتیجہ یہ کہ رسول کی 10 سال کی تاریخ میں، حکومت کی تاریخ میں، اور امیر المومنین کی 5 سال کی حکومت کی تاریخ میں کوئی ایک انسان اس لیے خودکشی نہیں کر رہا ہے کہ وہ کسی کا مقروض ہے. رسول اکرم نے اعلان کیا. اس اعلان کی وجہ سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صلوات پر محمد والے. رسول اکرم کے اس اعلان کی وجہ سے اکثر یہودی مسلمان ہوئے. اس ایک اعلان کی وجہ سے رسول نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے اور مال چھوڑتا ہے تو یہ اس کے وارثوں کا ہے، لیکن اگر کوئی مرتا ہے اور مقروض مرتا ہے اور اس کے وارثوں کے پاس نہیں ہے تو وہ میرے اوپر، یعنی حکومت کے اوپر. جب یہودیوں تک یہ خبر پہنچی تو یہودی ذہن تاجر ذہن ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، اگر ہم کمائیں گے چھوڑیں گے تو ہماری اولاد کا، اور اگر ہم محنت کرنے کے باوجود نہیں کما پائے اور مقروض اس دنیا سے گئے اور اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب ساہوکار میرے بچوں کے پاس نہیں آئے گا، رسول کے پاس جائے گا.
تو یہ دین تو بہت اچھا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اکابر یہود مسلمان ہوئے صرف ایک پالیسی کی وجہ سے، اور رسول نے عملی کی پالیسی۔ اگر کوئی شخص آیا اور اس نے یہ گواہی دی کہ میں نے ان سے قرض لیا تھا یا میرے والد نے قرض لیا تھا اور ان کے ترکے میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم دے سکیں، رسول نے ادا کیا۔ اگر یہ پالیسی حکومت اختیار کر لے تو کون قرض نہیں دے گا کسی دوسرے کو؟ سب دیں گے۔ دنیا میں ہر ایک کا اقتصاد برابر نہیں ہوتا، کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قرض دو اللہ کو۔ کیسے؟ مومن کو قرض دو تاکہ اللہ قرض لے، ورنہ اللہ کو مال کی ضرورت تھوڑی نہ ہے۔ اگر یہ پالیسی اختیار ہو جائے تو کسی کو قرض دینے میں کیوں مضائقہ ہوگا؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو حکومت دے گی۔ قرض دینے سے انسان کیوں گھبراتا ہے کہ ملے گا کیسے؟ کینیڈا میں ایک عالم دین رہتے ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، نام نہیں لوں گا۔ وہ ایک دن ہم سے پوچھنے لگے تمہیں پتہ ہے قرض الحسنہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں قرض الحسنہ ہے۔ آج ہم سب قرض الحسنہ کو بھول چکے ہیں، سود میں گرفتار ہیں۔ قرض الحسنہ ہے سے ہے، بڑی ہے سے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بڑی ہے سے نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے سے۔ اس میں لینے والا ہنستا رہتا ہے، دینے والا روتا رہتا ہے۔ لیکن اسلام نے قرض الحسنہ کا بیان بنایا تھا کہ نیکی ہے یہ قرض دینا، یہ عمل خیر ہے قرض دینا، کیونکہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی بینک کو کیا پریشانی ہے قرض دینے میں کہ واپس کیسے ملے گا؟ گھر رکھیے، زمین رکھیے، سونا رکھیے، آج یہی پریشانی ہے، اور سود بھی دیجیے۔ اسلام کہہ رہا ہے جتنا دو گے اتنا ہی واپس لو گے، اس کے عوض میں اگر ایک رومال بھی دے رہے ہو تو یہ قرض نہیں ہے، یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی کو قرض دینے سے گھبرائے گا نہیں۔ ایک نوشتہ لکھوانا، ہاں اسلام کا قانون کہتا ہے کہ لکھوائیے ضرور، جو آج بالکل عمل نہیں ہو رہا، اگر ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ اس میں ناک منہ بنائے جاتے ہیں، صاحب لکھوا لیا ہم سے۔ اسلام کہہ رہا ہے لکھو، امام کہہ رہا ہے اپنے معاملات کو تحریر کرو تاکہ کبھی بھولو تو سامنے کام آ سکے۔ معاملات کو تحریر کرو، نوشتے کو محفوظ کرو۔ یہ نوشتہ کل کام آئے گا کہ اگر اس کے پاس ترکے میں کچھ نہیں ہے حکومت دے گی۔ قرضدار کو نقصان، قرض دینے والے کو نقصان نہیں ہوگا، قرض لینے والے کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ ادا کر سکتا ہوگا تو ادا کرے گا، ادا نہیں کر سکتا تو اس کی اولاد پہ کوئی جبر نہیں ہے، حکومت دے گی۔ حکومت کیسے دے گی؟ کیونکہ حکومت کے پاس اسراف کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حکومت اگر رسول اللہ کی حکومت ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے اناج نہیں اکٹھا کرے گی، وہ اپنے گھر والوں کے لیے سونا نہیں اکٹھا کرے گی، وہ اپنے گھر والوں کے لیے مال و درہم نہیں اکٹھا کرے گی۔ وہ تو اس طرح سے زندگی گزارے گی کہ جب دنیا سے جائیں گے تو مقروض جائیں گے۔ کوئی حاکم سنا ہے آپ نے کہ دنیا سے گیا اور مقروض گیا؟ رسول اللہ کس کے لیے قرض لے رہے تھے؟ مسلمانوں کے لیے قرض لے رہے تھے۔ مسلسل اس کے روایتیں، ایک سے قرض لیا ادا نہیں کر پایا، دوسرے سے لے کے اس کو ادا کیا کہ جب انشاءاللہ اللہ ادا کرے گا تو تمہیں دے دیں گے۔ یہ مسلسل رسول اللہ کرتے رہے، اور یہ سنت رہی بعد رسول۔ امیر المومنین نے رسول اللہ قرض ادا کیا، امیر المومنین دنیا سے گئے مقروض گئے، امام حسن نے ادا کی۔ امام حسن دنیا سے گئے مقروض گئے، امام حسین نے ادا کیا۔ امام حسین روز عاشور جب شہید ہوئے تھے مقروض شہید ہوئے تھے، امام زین العابدین نے بعد میں ادا کیا۔ ہر امام اسی طرح، اور یہ قرض اپنی زندگی کے لیے نہیں لیتے تھے، جبکہ کوئی مذائقہ نہیں ہے قرض لینے میں اگر ضرورت پڑ جائے، لیکن امام لیتے تھے مسلمانوں کے امور کے لیے، اور جو اس سیرت پہ چلتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کربلا میں رہتے تھے، خدا غریق رحمت کرے، وہ لوگوں کو قرض دیتے تھے۔ کوئی آیا قرض لینے دے، لوگوں اکثر ان کے پاس جاتے تھے قرض لینے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، کچھ مانگنے اگر آیا تو دیتے ضرور تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا، ان کا کچھ نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ میں اگر کہہ بھی دوں کہ میرے پاس کچھ نہیں تو میں جھوٹ نہیں کہوں گا، تو میں ہے ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے کہ نہیں، تو میں کوئی حکم شرعی نہیں ہے۔ پھر ان کا خیال ہے کہ نہیں میں اس کو دے سکتا ہوں، میرے پاس ابھی ایک چیز ہے، وہ میری آبرو ہے، میرا عزت ہے، میرا نام ہے۔ میں اپنی آبرو اگر کسی ساہوکار کے پاس جا کر کہوں کہ میرے نام پر اس کو دے دو، تو میں ایک مومن کو اپنے نام کے ذریعے سے مدد دے سکتا ہوں۔ قرض اس کو لینا ہے،
لیکن میرے نام پر مل سکتا ہے، اس کو نہیں ملے گا، میرے نام پہ مل سکتا ہے۔ جس نے سیرت نبوی پڑھی ہوگی وہ یہ عمل کرے گا کہ اگر میرا نام مسلمان کے کام آ سکتا ہے تو میں اپنا نام استعمال کروں۔ میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ صحیح نام ہے۔ رسول کی عملی زندگی، عملی حکومت، رسول کی حکومت تو بہت چھوٹے دائرے میں تھی، تب بھی اتنا عظیم کام۔ امیر المومنین کی حکومت تو 60 ملکوں کے اوپر ہے، لیکن امیر المومنین نے خود دعویٰ کیا کہ حبش سے لے کر فارس تک اور قسطنطانیہ سے لے کر یمن تک کم سے کم نان جو سب کے پاس ہے، اس لیے علی نان جو کھا رہا ہے، اور اگر نہ ہوتی تو علی یہ بھی نہیں کھاتا۔ ایسا حاکم اگر دنیا کو آپ بتائیں گے کہ یہ خلیفہ رسول ہے، یہ ولایت کا حقدار ہے، تو اس کو اسلام کو پسند کیا جائے گا، اس علی کو پسند کیا جائے گا۔ لیکن ہمیں بتانا پڑے گا امیر المومنین کی اتنی عظیم حکومت میں ایک مورد نہیں ملتا، کوئی انسان بھوک سے مر جائے، کوئی انسان خودکشی کر لے، کوئی ناموس کے معاملے میں خودکشی کر لے، امیر المومنین کی حکومت میں نہیں ہے، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ طرز حکومت ہے جو سیرت نبوی پہ ہے۔ اور باقی بادشاہوں کی حکومت، امیر المومنین سے پہلے جو شخص دنیا سے گیا 30 ٹن سونا چھوڑ کے گیا اپنے وارثوں کو، 30 ٹن سونا۔ آج بھی بہت قیمت ہے 30 ٹن سونے کی۔ کلاڑیوں سے کاٹ کے، سونا کلاڑیوں سے کٹتا ہے دنیا میں کہیں؟ سیٹھ جی کا کٹا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ مسلمانوں کا مال تھا، یہ مسلمانوں کا مال تھا جو مسلمانوں میں تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ 30 ٹن سونا مسلمانوں میں برابر سے بانٹ دیا جائے تو یقیناً وہ حکومت آ جائے گی کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ ایک طرف اس طرح سے مال اندوزی ہو رہی ہے، رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے، چچا اور بھتیجے کو دیا جا رہا ہے، دامادوں کو دیا جا رہا ہے، خاندان کو کھلایا جا رہا ہے، اور اپنے لیے ذخیرہ کیا جا رہا ہے جو بعد میں بٹ رہا ہے۔ اور ایک طرف وہ نمونہ ہے کہ بیت المال میں جاتا ہے، ایک ایک چیز بانٹ کر، جھاڑو دے کر، تب نماز پڑھ کر یہ شکر کرتا ہے کہ جو کچھ میرے اختیار میں تھا میں نے مسلمانوں کو دے دیا۔ آپ کون سے اسلام کی ترویج کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو طے کرنا ہوگا، اور ہمیں بتانا ہوگا دنیا کو کہ یہ اسلام واقعی اسلام ہے۔ کسی نے اپنا نام کیا رکھ لیا اور کسی نے اپنا لقب کیا رکھ لیا، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ عمل رسول سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو ہمارے لیے مورد قبول ہے، کوئی ہو۔ نہیں ملتا ہے تو کوئی صاحب ہو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تکلف نہیں ہے اس میں۔ محلوں کی اینٹ سونے سے بنائی گئی بنی عباس کے زمانے میں، اور مسلمان بھوکے مر رہے تھے۔ یہ حکومت علوی حکومت نہیں ہے، یہ حکومت رسول کی حکومت نہیں ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جس کے لیے حسین ابن علی اتنی بڑی قربانی دینا چاہ رہے ہیں۔ ایام عزا کے تقریباً آخری رات ہے، کل تو شب شہادت امام حسن عسکری کی مجلس ہوگی۔ امام حسین خود کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں سیرت رسول احیا زندہ ہو سکے اور سیرت علوی زندہ ہو سکے۔ سیرت رسول کیا ہے؟ ایسی حکومت جو انسانوں کو برابر بنائے، ایسی حکومت جو انسانوں کو شرف دے، ایسی حکومت جو انسانوں کو عزت دے، ایسی حکومت جہاں رسول غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا تھا۔ ائمہ نے اس پہ عمل کیا ہے، چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسین۔ جب غلاموں نے، سڑک پر کام کرنے والے غلاموں نے امام کو دعوت دی، امام بیٹھ گئے ان کے ساتھ، کھانا کھایا ان کے ساتھ،
اور اس کے بعد اپنے گھر لے جا کر پوشاک دی اور کھانا کھلائے کہ تم نے دعوت دی ہے، میں دعوت قبول کروں گا. کون کرتا ہے یہ عمل؟ یہ وہ سیرت ہے جس کے لیے حسین قربانی دینا چاہتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ قربانی ادنا چیز کی دی جاتی ہے، اعلیٰ چیز کو بچانے کے لیے. آپ ذبیحہ کرتے ہیں گوسفند کا، بکری کاٹتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، بچے کا عقیقہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ 5,000 10,000 کا جانور ذبح ہو جائے، میرا بچہ محفوظ رہے. تو بچہ قیمتی ہے یا گوسفند قیمتی ہے؟ بچہ قیمتی ہے، کیونکہ 5,000 10,000 کی قربانی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ محفوظ ہو رہا ہے. صدقہ نکالتے ہیں، جان کا صدقہ ہے، مال کا صدقہ ہے، تو صدقہ ہمیشہ حقیر چیز کا نکالا جاتا ہے عزیز کو بچانے کے لیے. تو اگر امام حسین اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں تو کوئی بہت عظیم چیز ہونی چاہیے. قربانی کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مقصد کتنا عظیم ہوگا. اگر قربانی کے لیے خود حسین آئے ہیں تو مقصد بہت عظیم ہونا چاہیے، اور وہ مقصد خود حسین نے بیان کر دیا. سیرت نبوی اور سیرت علوی. سیرت علوی کا مطلب ہے سیرت حکومت علوی، طرز حکومت علوی، طرز حکومت نبوی، ولایت نبوی، ولایت علوی. یہ اختیار رکھتی ہے اور یہ اہمیت رکھتی ہے کہ حسین اس کے لیے سب دینے کو تیار ہے. اور ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہے کہ حسین کس لیے قربانی دے رہے ہیں، کہ ہمیں اسی حکومت نبوی اور حکومت علوی تک پہنچنا ہے جس کے لیے حسین نے قربانی دی، اور جس کے لیے ایک وارث موجود ہے جو آ کر ایسی حکومت کرے گا، اور اس کے لیے یہ کربلا ہمیں تیار کرے گی. کیونکہ اگر عوام تیار نہ ہو تو نبوی اور علوی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. کیونکہ صرف حاکم کے اچھے ہو جانے سے نہیں عمل ہوگا، عوام عدالت پسند ہونی چاہیے. جب تک عوام عدالت پسند نہیں ہوگی کسی عادل کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک قوم سدھرنا نہ چاہے اسے کوئی ہادی سدھار نہیں سکتا. جب تک خود کوئی نجات نہ چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر ایک انسان آگ میں جل رہا ہے، آپ اس کو ہاتھ دیتے جائیے، وہ ہاتھ نہ پکڑے آپ کا تو وہ جلے گا، کیونکہ وہ بچنا نہیں چاہتا. تو جو قوم خود سدھرنا نہیں چاہتی اسے کوئی نہیں سدھار سکتا. حکومت علوی مقصد حسین ابن علی ہے، اور حکومت علوی حاصل کرے گا وہ وارث علوی، اور اس کے لیے اس سماج کو تیار ہونا ہے جس کے لیے مقصد ہے یہ عزاداری. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے. عزاداری کا مقصد ہے اس سماج کو تیار کرنا جو حسین جیسے عادل کی حکومت کو پسند کرے، تاکہ وارث حسین آ کر ان پر حکومت کر سکے. اور یہ اتنا عظیم ہے کہ حسین اس کے لیے سب کچھ دے رہے ہیں. حسین نے کیا کیا نہیں دیا ہے. انسان جان بچانے کے لیے مال دیتا ہے، حسین نے اپنا مال بھی قربان کیا ہے. حسین نے اپنی جان بھی قربان کی ہے. نہ صرف اپنی جان، انسان کے لیے اولاد کی جان عزیز ہوتی ہے. اپنی جان دے دیتا ہے کہ اولاد بچ جائے، لیکن حسین نے اپنے آنکھوں کے سامنے علی اکبر کو قربان کیا. عزیزوں اور دوستوں کو اور رشتہ داروں کو انسان عزیز رکھتا ہے، لیکن حسین اپنے انصار کی قربانی دے رہے ہیں. ایک ایک جنازے کو اٹھا کے لا رہے ہیں. اس قربانی کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ جو قربان ہو رہا ہے وہ اتنی عظیم مقصد کے لیے قربان ہو رہا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس لیے حسین وہ عمل کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کرتا. میدان جنگ میں کوئی سپہ سالار جا کے لاشیں نہیں اٹھاتا. تاریخ جنگ کا اکلوتا سپہ سالار ہے جو خود لاشیں اٹھا رہا تھا. ورنہ حسین اصحاب سے بھی کہہ سکتے تھے لاشیں اٹھاؤ جب تک زندہ تھے اصحاب، لیکن حسین خود سب کی بالین پہ جاتے تھے کہ سب کو شرف ہے. خود روایت کہہ رہی ہے کہ حسین گھوڑے پہ سوار رہتے تھے، جیسے ہی کوئی گرتا تھا
کسی اور سے پہلے خود حسین پہنچتے تھے، اور اس میں کوئی فرق اور تمیز نہیں کرتے تھے کہ گرنے والا سردار ہے یا جون جیسا غلام ہے، سب کا سر اپنی آغوش میں رکھتے تھے۔ ہاں بعض میں معرفت تھے، ایک بار پوچھ بھی لیتے تھے، مولا میرا سر تو آپ کے دامن میں ہے، آپ جب گریں گے تو سر کہاں ہو؟ اجرکم اللہ۔ ہاں رخصت ہو گیا ماہ محرم، ہم تو رو بھی نہ پائے، شہزادی شرمندہ ہیں، آپ کے بیٹے پر جو حق گریہ تھا وہ ادا نہ ہو سکا، جو حق مجلس و ماتم تھا وہ ادا نہ ہو سکا۔ علی اکبر پہ گریہ کون ادا کر سکتا ہے؟ علی اکبر پہ کیسے گرنا کرنا چاہیے؟ یہ تو خود حسین نے بتایا، اتنا گریہ کیا کہ حسین کو خود غش آ گیا۔ کوئی آسان قربانی نہیں تھی علی اکبر کی قربانی، کہ حسین خدا کو خطاب کر رہے ہیں کہ بہرحال آپ اس کو تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آسان نہیں تھا کہ جب بیٹے نے کہا علیک منی السلام یا بتا، اے بابا سلام ہے آخر قبول ہو، تو ایک بار حسین تیورا کر زمین پہ گرے اور کہتے تھے یا علی یا علی۔ علماء کہتے ہیں یہ امیر المومنین کو پکار رہے تھے کہ بابا مدد کرنے کو آؤ، بیٹا دکھائی نہیں دیتا۔ یا علی اکبر کو آواز دے رہے تھے کہ بیٹا آنکھوں کی بینائی تو چلی گئی، کم سے کم آواز کے سہارے تم تک پہنچ سکوں۔ اس حال میں ہیں حسین ابن علی کہ آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، ایک ایک مجاہد شہید ہو چکا ہے، اور کسی نے دریا سے آواز دی آقا غلام کی خبر لیجئے۔ اب حسین کے چہرے پہ شکست کے آثار نمودار تھے، ایک بار کمر کو تھاما، قد کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ قربانیاں عظیم قربانیاں ہیں، لیکن اس سے زیادہ عظیم قربانی وہ قربانی ہے کہ جس پر ہمیں اور آپ کو یاد کیا، کیونکہ علی اکبر کے جانے پر بنی ہاشم کو تو بلایا لیکن ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا، عباس کے جانے پر مرثیہ تو پڑھا لیکن ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا، ہمیں صرف ایک موقع پر یاد کیا جب حسین اپنی آبرو کو نیلام کر رہے تھے۔ حسین جیسا کریم اس ذلیل کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہہ رہا تھا کہ میرے بچے کو پانی پلا دو، اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ ہاں حسین کے پاس ایک آبرو تھی، وہ بھی راہ خدا میں قربان کر دی۔ ارے حسین نے پانی طلب کیا، عجیب جواب آیا ہے، ایک تیر چلا ہے، بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ ایک بار حسین بچے کو دیکھتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، ہاتھ میں خون لیا، آسمان کی طرف اچھالا، ایک قطرہ زمین پر واپس نہ آیا، پھر اس کو اپنے چہرے پر مل کے کہا اب اسی حال میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ آپ سنا کرتے ہیں حسین نے ایک ایک جنازہ اٹھایا ہے، قاسم کا جنازہ بھی اٹھایا ہے، علی اکبر کے جنازے کے لیے بنی ہاشم کو بلایا ہے، عباس کا جنازہ اٹھ نہ سکا، لیکن سب سے بھاری جنازہ یہ ننھا سا جنازہ تھا، حسین اٹھائے تھے لیکن چل نہ پا رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آگے بڑھتے ہیں پیچھے آتے ہیں، حسین خیمے پہ جائیں تو کیسے، اسی اثنا میں در خیمہ پہ پہنچے، بہن نے آ کر سوال کیا بابا بھیا کو پانی پلا لائے، حسین منہ سے نہ بولے، ابا کا دامن ہٹا دیا، ماں کی نظر پڑی، امثلو کا ینہار، کیا تمہارے جیسے بھی نہر کیے جائے۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا یہ بلا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو جلد سے جلد نیست و نابود فرما، مومنین و مومنات کی حفاظت فرما۔ خدایا اس زندگی میں قبر حسین ابن علی کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خدایا علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ حسین مظلوم کی عظمتوں کا، منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص خانوادہ مجتبیٰ حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔